آپ کو بتا دوں کہ اتحاد و اتفاق کے بغیر تقویٰ کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جو تقویٰ ایک عبادت ہے، اور عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے بہت زیادہ زور دیا ہے اتحاد و اتفاق پر۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب مقدس کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ میں نہ بٹو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن کے اندر اتحاد و اتفاق پر زور دیا ہے، وہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کی تعلیم و تربیت دیتے ہوئے فرمایا مثل المومنین، مومنوں کی مثال، یعنی آپس میں مومنوں کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترس کھانے میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرنے میں، مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، جب اس میں سے کوئی اعضا بیمار کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو پورا جسم بخار کے ساتھ پکار اٹھتا ہے اور اس کے لیے بیدار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر و بھلائی سوچنا چاہیے، اور اتحاد و اتفاق آپس میں پیدا کرنا چاہیے۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر جو ہے نا آپ کا تقویٰ کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں بنا بری تاخیر کے اس مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے شیخ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اس اتحاد و اتفاق جیسے اہم موضوع پر ہمیں خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان والوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ جیسے ایک انسان کی اس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر یہ ریڑھ کی ہڈی اس کے جسم میں نہ ہو تو وہ انسان ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، اس کے پاس پورا جسم ہے، لیکن اس جسم کے کھڑے ہونے کے لیے، مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کے جسم میں موجود ہو۔ ایک فرد کی حیثیت سے جو مقام انسان کے دین کے سلسلے میں توحید کا ہے، امت کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے، مسلمانوں کی نسبت سے یہی حیثیت آپسی اتفاق اور اتحاد کی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ہونے سے مسلمانوں میں
قوت پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے دوسرے ضمنی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں میں باہم اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ خود مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک ایسا دین دیا ہے جو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ایک کافی ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ آپ اسلام کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی دعوت اور اس دعوت کے نتائج خود اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ 2 قبیلے ایک لمبے زمانے سے آپس میں جنگ میں مصروف تھے۔ ان کی آپسی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ یکے بعد دیگرے آپس میں ان میں جنگیں ہوتی رہتی تھی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا اور ہر گروہ ہر قبیلہ دوسرے کی بربادی چاہنا یہ عام طور سے ان کی غیرت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ساری طاقت لگا دیں۔ دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر اسلام کی تعلیم عام ہوئی، لوگوں کی زندگی میں اسلام آیا، جب ان دونوں قبیلوں نے اسلام کو قبول کیا تو نہ صرف یہ کہ ان کی دشمنی ختم ہو گئی بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن گئے۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جن کا مقصود دوسرے کو ہلاک کرنا تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان لڑنے والوں کو جمع کر دیا؟ وہ اللہ کا دین تھا، وہ اسلام تھا، وہ اللہ کی شریعت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف سورہ آل عمران میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، فرقہ نہ ہو جاؤ، آپس میں تم بکھر نہ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں آپس میں الفت پیدا کر دی ہے، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، قریب تھا کہ اس میں گر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے گڑھے سے، جہنم سے تم کو بچا لیا۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ نے فرمایا اللہ ایسے ہی تم کو اپنی آیتیں واضح کر کے سناتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کا وہ منظر یا وہ حال جو صحابہ کا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ ان دو قبیلوں کے آپس میں جھگڑوں، دشمنیوں اور جنگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ایک وہ وقت تھا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے بدلے میں، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں، اللہ کی نعمت کے اثر سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں دوسری جگہ اشارہ کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو ایک کرتا ہے، بشرطے کہ واقعی اسلام ہو۔ انسان کی اپنی سوچ کو وہ اسلام کا نام دے دے، رسم و رواج کو اگر وہ اسلام کا نام دے دے، اگر ایسی چیزوں کو جو واقعی اسلام نہیں ہے، اگر ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنے ذہن سے اسلام کا نام دے دے تو پھر آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعی اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اگر لوگ اپنائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ زندگی سے جب خرافات نکل جاتی ہیں، دلوں سے جب خواہشات نکل جاتی ہیں، جب زندگی ایک اصول کی پابند بن جاتی ہے، ایک انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی شریعت، اللہ کی چاہت کے تابع ہو جاتا ہے، جب وہ آزادی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کا پابند ہو جاتا ہے، تو پھر سماج میں جب یہ عام ماحول ہو جاتا ہے تو سب ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہر آدمی اپنی سوچ پر چلنے لگ جائے، جو مجھ کو سمجھ میں آتا ہے وہی صحیح ہے، اگر ہر آدمی اپنے آپ کو، اپنے فائدے کو ترجیح دینے لگے کہ میں پہلے اپنا فائدہ دیکھوں گا بعد میں دوسروں کو، جب ہر آدمی عہدے کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے، دنیا کے لیے بھاگنے والا بن جائے تو پھر آپس میں حسد، آپس میں دشمنیاں، یہاں تک کہ آپس میں خون خرابی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسلام آپس میں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کا سلوک کریں، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اس کا ذریعہ بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، گروہ گروہ، فرقہ فرقہ، جماعت جماعت، ٹکڑیاں نہ بنا لو، بلکہ سب کے سب مل کر ایک رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا خود آپسی اتفاق کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی اور اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائیں، وہ ساری باتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دینے والے بن جائیں، وہ اپنی چاہتوں کو، سماج کو، باپ دادا کے طور طریقوں کو اور سب کو بعد میں رکھیں، سب سے آگے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رکھیں، تو سب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اتفاق ہے، اللہ کی کتاب پر سب کا اتفاق ہے، اللہ کے دین پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر ان چیزوں کو مسلمان اپنے لیے حجت اور اسوہ اور نمونہ بنا لیتا ہے اور ہر ایک کا حال یہ ہو جاتا ہے، تو پھر عملی طور پر نتیجے میں آپس میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف خیالی بات ہو۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ واقعی وہ لوگ جو آپس میں جنگ اور
آپس میں لڑنے میں، اختلافات میں، افتراق میں مبتلا تھے، جب اللہ کا دین آیا اور واقعی وہ ایک جھنڈے کے نیچے ہو گئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے، جب ان کی زندگی میں واقعی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا تو ان کی زندگی میں آپس میں اتفاق بھی پیدا ہو گیا۔ تو ایک بہت اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں میں اتفاق کا اور اتحاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو اصل الاصول ہے، بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع ہو جائیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ آپسی اتحاد کی اہمیت اور اختلاف کا نقصان کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جیسے شیطان چاہتا ہے کہ ایک آدمی گمراہ ہو جائے، ہر آدمی کے پیچھے وہ چاہتا ہے کہ شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے اس کے دل میں کنفیوژن پیدا کر دے، دین کے سلسلے میں اس کو غفلت میں ڈال دے، اس کو ہدایت گمراہی بنا کر پیش کرے اور گمراہی ہدایت بنا کر پیش کرے، اور اسی طرح سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں اس کے لیے اور خوبصورت بنا کر پیش کرے اور اللہ کے حکموں کو اس کے لیے مشکل بنا کر پیش کرے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ ہر آدمی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن امت کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، کہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی، اللہ کی عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز دین کا شعار ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ایمان والوں کو نمازی قرار دیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کرنے لگیں، اب اس سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس کو امید نہیں ہے کہ وہ لوگ جو توحید پر قائم ہیں اب وہ چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگیں گے، اس سے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن ابھی بھی وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیں۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ ان نمازیوں کو، ان توحید والوں کو، ان ایمان والوں کو آپس میں لڑا دیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر واقعی آدمی کا عقیدہ صحیح ہو جائے، وہ دیندار بن جائے، تب بھی اس کے لیے خطرہ باقی رہتا ہے کہ دو مسلمانوں کو شیطان آپس میں لڑا دے، بلکہ مسلمانوں میں سے کچھ کو ادھر کر دے اور کچھ کو ادھر کر دے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شیطان کافی حد تک اس میں کامیاب ہے۔ آج مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے اور ان میں اتنی ساری جماعتیں اور اتنے سارے اختلافات اور ذاتی دشمنیاں، دلوں کے اندر کینہ، کپٹ اور ایک دوسرے کا برا چاہنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا کہ کسی طرح سے اس کو برباد کیا جائے، بھائی بھائی میں، پڑوسی کے اندر، اور آپ پورے سماج کو آپ دیکھ لیں، مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا، ایک مسلمان دوسرے کے لیے ہمدردی کا پہلو کے بجائے اس کو نیچے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو ڈبونے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب بتائیے، عالم انسانیت میں اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام خیر والا دین ہے، اگر مسلمانوں کی زندگی ایسی ہو تو آپ بتائیے کہ دوسری قوموں کے سامنے ہم کیا نمونہ پیش کریں گے؟ آج دوسرے جو اسلام کو دور سے دیکھتے ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کے بارے میں غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس آپ اسلام کا پیغام پیش کریں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام خیر کا دین ہے، اسلام زندگی میں بھلائی لاتا ہے، اگر کسی ایسے آدمی سے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے اگر آپ پیش کریں، وہ کہتا ہے کہ پھر جب اسلام اتنا اچھا ہے تو ہم کو بتا دو کہ اسلام کہاں ہے۔ اتنے سارے مسلمان دنیا میں ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھو، کوئی مسلمان کسی کا خیر خواہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تم ایسا سماج تو ہم کو بتا دو
جس کے اندر ایک مسلمان دوسرے کا ہمدرد ہو، ایک مسلمان واقعی دوسرے مسلمان کا بھائی ہو۔ ایسا ہم کو سماج بتاؤ، جس سماج کی تم بات کر رہے ہو، جس دین کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ زندگیوں میں خیر لاتا ہے، وہ سماج میں امن لاتا ہے، تمہارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ جواب اس میں یہ ہے کہ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں مسلمان کا قصور ہے۔ مسلمان نے اسلام کو واقعی اس کی اصل حیثیت کے اعتبار سے قبول نہیں کیا ہے، اس نے اپنے ذہن میں جو اسلام ہے اس کو قبول کیا ہے۔ واقعی اسلام کیا ہے؟ واقعی اسلام کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم بعض رسمی اعمال کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی ہم مسلمان بن گئے، کچھ چیزیں ہم نے کر لی، کچھ بات کر لی، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی ہم پورے اسلام پر آ گئے ہیں۔ اسلام ظاہراً و باطناً ان تمام تعلیمات کے اپنانے کا نام ہے، اللہ کی خاطر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے شرک سے بچنے کے بعد، ایمان پر آنے کے بعد ایک دوسرا فتنہ، شرک کے مقابلے میں دوسرا اور ایک فتنہ یہ ہے، اور جہاں شیطان اپنی پوری کوشش کرے گا وہ یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، ان میں باہم ایک دوسرے کے لیے نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن بنا دے۔ دو قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، ایک اختلاف وہ ہے جو دینی اور اصولی اعتبار سے ہوتا ہے، یہ علمی اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جو دلوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ شیطان دونوں اعتبار سے کوشش کرتا ہے کہ کسی مسلمان کو بتا دیا یہ صحیح ہے اور کسی مسلمان کو بتا دیا یہ صحیح ہے، اور واقعی اس کو بھی حق سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بھی حق سے دور کر دیتا ہے۔ پھر جب ہر آدمی اپنی سوچ کو ہی صحیح سمجھنے لگتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آ گیا اسی کو دین سمجھنے لگتا ہے، تو پھر آپس میں سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس طرح سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع ہونے کی بجائے آدمی اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے، آدمی اپنے قیاسات، اپنے گمانوں اور اپنی سوچ کے تابع ہو جائے، وہ واقعی اللہ کے دین کے تابع نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین کے اس ورژن کو، آپ جس کو کہیں گے، اللہ کے دین کے اس صورت کو اپنائیں جو خود سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں کئی لوگ بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہیں۔ اگر ان کے سامنے بتایا جائے کہ بھائی یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو یہ سکھایا گیا قرآن میں، سنت میں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، ہمارے سماج میں یہی چلتا ہے، ہم اسی کو کرنے والے ہیں، ہم پہلے سے یہی کرتے آئے ہیں، اکثریت یہ کر رہی ہے، اور اس طرح کی کئی باتیں بہت سارے مسلمان کرتے ہیں۔ تو اقتداء اور اتباع ہم کو کس چیز کی کرنا چاہیے؟ اگر سب کے سب اس علم کے تابع ہو جائیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے کو اپنا لینا یہ آپس میں اتفاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ شورى میں، ان لوگوں کی برائی میں جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کا سبب اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے جب ہو گئے تو وہ علم کے آنے کے بعد ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہوئے۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم آ جانے کے بعد جب آدمی سرکشی اختیار کرتا ہے، علم کے تابع نہیں ہوتا ہے، تو یقینی نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ مسلمان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک علم اور ایک دلیل کے تابع ہو جائیں، اللہ کا حکم یہ ہے اس کے تابع ہو جائے، رسول کا حکم یہ اس کے تابع ہو جائے، سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہر آدمی وہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو آپ بتائیے 50 لوگ ہیں، 50 باتیں صحیح ہو جائیں گی اور ہر آدمی اپنی بات پر اڑ جائے گا اور آپس میں افتراق اور اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں میں اختلاف ہوا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے باوجود اس علم کے تابع ہونے کی بجائے انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور پھر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور اس راستے پر چلنے لگے جو ان کو صحیح دکھائی دینے لگا۔ بغیم بینہم، اللہ نے کہا سرکشی اختیار کرتے ہوئے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی بجائے انسان خواہشات کی اتباع کرتا ہے،
یہ اختلاف کا بہت بڑا سبب ہے۔ دوسرا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں سختی اور زبان میں سختی رکھتا ہے، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دلوں کی سختی اور کلام کی سختی، گفتگو کی سختی، زبان کی سختی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دشمن بناتی ہے، آپس میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ دیکھیے اس آیت میں بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہیں جو آج اگر ایک مسلمان اختیار کرتا ہے تو مسلمانوں میں ہر مسلمان اگر اس بات کو اختیار کرے تو آپس میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا بات اللہ نے بیان کی آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے، یہ رحمت کا نتیجہ ہے لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ فَظًّا سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ آپ کے اطراف جو صحابہ جمع ہیں، آپ کی باتیں ماننے والے، آپ کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہونے والے، یہ جو لوگ ہیں اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے، یہ نکل جاتے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے، آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا آپ ان کی کوتاہیوں پر، ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کرتے رہیں۔ اتنا ہی نہیں، خود ہی نہیں معاف کریں بلکہ اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دینی امور میں ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ کئی باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اگر اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں تو مسلمانوں میں دلوں کے اندر جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ، کپٹ اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگوں کے لیے آپ نرم بنا دیے گئے ہو۔ مزاج میں نرمی اگر مسلمان میں آ جائے تو مسلمان تو کیا، ایسے لوگ بھی مسلمان کے دوست بن جائیں گے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے دور کیوں ہیں؟ مسلمان کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ پڑوس میں رہتے ہیں، اب ذرا سی بات پہ مسلمان کی زبان، مسلمان کا سلوک، کئی لوگ مسلمان سے بدظن ہو کر اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات بہت بڑا ہاتھ ایک مسلمان کا ہوتا ہے جو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور آپس میں اختلافات کا ذریعہ بنتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نرم مزاجی لوگوں کو قریب کرتی ہے اور سخت مزاجی لوگوں کو دور کرتی ہے۔ اور نرم مزاجی کس طرح سے ہوتی ہے؟ دو اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک، دل میں دوسرے کے لیے نرمی ہونا، اس کے دکھ درد میں آپ کو بھی دکھ ہو، وہ غمگین ہے آپ کو احساس ہو، اگر اس کو پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کی تکلیف آپ کو بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی آنکھیں جاگتی ہیں، زبان سے آہ نکلتی ہے، اور آدمی جو ہے رات بھر جاگتا رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے اگر پاؤں میں بھی کانٹا چبھا رہے تو۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں واقعی دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، نرم دل وہ ہو، دوسرے کے دکھ درد کو خود محسوس کرنے والا ہو۔ اور دوسری چیز، آپس میں گفتگو جب کریں تو سختی نہیں، ایسی بات نہیں جس سے دوسرے کو جھڑک کے بات کی جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کو نیچا دکھایا جائے، کسی کے عیب کو اچھالا جائے، کسی کو طعنہ دیا جائے، کسی کی کمزوری کو لوگوں میں عام کیا جائے، کسی کی غیبت کی جائے، کسی پر تہمت لگائی جائے، کسی کے نقص کو اچھال کر اس کا مذاق بنایا جائے، یہ ساری چیزیں جو زبان سے جڑی ہوئی ہیں یہ آپس میں دلوں میں خرابی پیدا کرتی ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ فاعف عنہم، یہ اور ایک چیز معلوم ہوئی کہ لوگوں کو قریب کرنے اور جوڑنے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ایک اور کیا ہے کہ مسلمان دوسرے کی غلطی کو درگزر کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو۔ جب کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو آپس میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور دوسرا معاف کرنے والا بھی ہو، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، غلطی کرنے والے کو احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ فاعف عنہم، آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں۔ واستغفر لہم، آپ خود بھی معاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دیکھیے ایک آدمی کے نرم دلی کا حال اتنا زیادہ ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے حق کے سلسلے میں دوسرے کو معاف کرنے والا ہو، اگر کسی سے اس کو تکلیف پہنچی ہے معاف کر دے، صرف اتنا نہیں بلکہ اتنا زیادہ وہ آگے بڑھے کہ یہ سوچے کہ میں تو معاف کر چکا ہوں، کہیں اللہ کی پکڑ میں یہ نہ آئے، اور اللہ سے بھی اس کے لیے مانگنے والا بنے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگنے والا بنے۔ یہ دل کے اندر کسی کی ہمدردی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ وہ خود بھی معاف کرنے والا ہو اور اللہ سے بھی معافی اس کی کرانے والا ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا ہو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان سے دینی معاملات میں آپ مشورہ کیجیے۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم اور فہم اور حکمت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ آپ کے پاس اپنے معاملات میں، دینی اور دنیا معاملات میں مشورے کے لیے آتے تھے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو عقل اور فہم کے اعتبار سے کامل انسان تھے، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں سے، ایمان والوں سے آپ مشورہ کیجیے، ان کی رائے بھی معلوم کیجیے، ان سے بھی پوچھیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور میں جہاں شرعی حکم نہیں آیا ہوتا، کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو آپ وہاں پر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں، جیسے اذان کا معاملہ ہو یا اس طرح سے دوسرے بہت سارے معاملات ہیں۔ مشورہ کرنا کسی سے یہ ہے کہ آپ اس کی عقل کو، اس کی سمجھ کو، اس کے مقام کو تسلیم کرتے ہو، تمہارا کیا کہنا ہے، آپ اس کی بات کی قدر کرتے ہو، کہ مومن میں مزاج ہو، یہ نہیں کہ مجھ کو جو لگتا ہے وہی صحیح ہے، تم سب تمہاری باتیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ مومن کے اندر یہ مزاج ہو کہ وہ دوسرے انسان کی سوچ، دوسرے انسان کی رائے، اس کے کلام کی قدر کرتا کہ تمہارا کیا کہنا ہے، تمہاری بھی میں سنتا ہوں، بتاؤ تو کیا ہے۔ اگر اس طرح کا مزاج مسلمانوں میں آ جائے کہ بھائی آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کچھ اس بارے میں کہو، آپ کیا کہتے ہو، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات کی قدر کرنے لگے اور اس کی بات کی ناقدری نہ کرے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمانوں میں آپس میں محبت، الفت اور آپس میں تعلق اور قرب پیدا ہونے کا۔ ایک آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے کتنی ساری باتیں بیان کی ہیں، دل کا نرم ہونا، زبان کا نرم ہونا، معاف کرنا، اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور لوگوں سے مشورہ کرنا، ان سے ان کی رائے پوچھنا، ان کی بات کی بھی قدر کرنا۔ یہ چیز اگر مسلمان میں آ جائے، آپ بتائیے کیسے جھگڑا پیدا ہوگا، کیسے آپس میں اختلاف ہوگا، کیسے لوگ دلوں میں کینہ کپٹ پیدا کریں گے، ایک دوسرے میں ہمدردی پیدا ہوگی اس سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے یوں کہیے کہ وہ آپس میں جب بات چیت کریں تو بھلی بات کہیں، الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حسن یا خیر اور خوبی، بھلائی کی بات آپس میں کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان کیوں بھلائی کی بات کریں، کیوں اچھے سلیقے سے بات کریں، ادب سے، تمیز سے بات کریں، ہمدردی سے بات کریں، کیوں ایسا کریں، اکرام کی بات کریں، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپس میں مسلمانوں میں دراڑ ڈالتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ اس کی سخت بات اگر یہ کسی سے کرتا ہے،
شیطان سننے والے کے دل میں ڈالے کہ دیکھو تم سے کتنی سختی سے اس نے بات کی ہے، یہ تم کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا ایک سخت جملہ دوسرے کے دل کو سخت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی سخت کلامی دوسرے کو اس کا دشمن بناتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے اے نبی آپ کہیے کہ وہ بھلی بات کریں، اکرام کی بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مسلمانوں میں آپس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان یقیناً انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، وہ آپس میں مسلمانوں کو دشمن بنانا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے سخت بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کے دل میں اختلاف کا بیج بو دیا، آپ نے اس کے دل میں اپنی سخت زبان کی وجہ سے دشمنی کا بیج ڈال دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو خصوصاً دعوت کے میدان میں جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی زبان نرم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دلیل کی بنیاد پر چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تم غلط ہو، تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تم ایسے ہو۔ سخت زبان کی وجہ سے ایک آدمی آپ کی بات کو نہیں سنتا ہے، آپ کے غلط انداز سے متاثر ہو کر آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دین کی بات پیش کریں، اگر کوئی آدمی غلطی پر ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو ڈانٹ کے بتایا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ اس کو ذلیل کر کے سمجھایا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ اس کا دل توڑ کر اس کی بے عزتی کر کے اس کو سمجھایا جائے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں، اس کی قدر اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے آپ اس کو سمجھائیں، اس کو دلیل کے ساتھ سمجھائیں، لیکن اس کو ذلیل نہ کریں۔ تو یہاں پر اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ شیطان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں دراڑ پیدا کر دے، اور یہ اس کو مل جاتا ہے موقع کب؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سخت بات کرتا ہے۔ تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ زبان ہے۔ اگر آپ اکرام سے کسی سے بات کرتے ہیں، دشمن بھی آپ کا دوست بنے گا، لیکن اگر آپ بے عزتی کسی کی کرتے ہیں، سختی سے اس کو جھڑک کے بات کرتے ہیں، آپ کا اپنا کل کو آپ کا پرایا ہو جائے گا، آج نہیں تو کل وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ جائے گی۔ لہٰذا ایک بہت اہم چیز آپسی اتفاق کے لیے یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب گفتگو کرے تو وہ نرم زبان استعمال کرے، اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، مسلمان کو تو ویسے بھی نرم زبان استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چاہے وہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلمان سے، کیونکہ سختی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور نرمی جس اخلاق میں جس انسان میں ہوتی ہے، وہ نرمی کے ذریعے سے وہ انسان بہتر محسوس ہوتا ہے، اس کو زینت دیتی ہے۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نرم مزاج اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپسی اختلاف کو عذاب قرار دیا ہے اور عذاب کا ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئے، گروہ ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، اور انہوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے، ان کے پاس دلیلیں آ گئی، حق آ گیا، لیکن اس کے باوجود حق کو سب مل کر ماننے کی بجائے انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا، اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس اختلاف کے نتیجے میں وہ گروہوں میں بٹ گئے، وہ جماعتوں میں بٹ گئے، وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا بھیانک عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپسی اختلاف اللہ کے ہاں عذاب کا ذریعہ بنتا ہے، آپسی اختلاف فی نفسی ہی عذاب ہے، لیکن آخرت میں بھی حق سے اختلاف کرنا، حق کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کرنا، دلیلوں کے آ جانے کے بعد اختلاف کرنا، دلیلوں سے اختلاف کرنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو جانا، یہ عذاب کا ذریعہ ہے، اور آپس میں اختلاف یہ خود ایک عذاب ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی
کہ آپسی اختلاف سے مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک گھر کی حالت دیکھیں، ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، اگر سب مل کر رہتے ہیں تو گھر کی قوت ہوتی ہے اور زینت ہوتی ہے، لیکن اگر ان 4 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، وہ الگ الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سلام کلام تک بند کر دیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے اپنا منہ پھیر دے، آپ بتائیے ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک اپنے دل میں کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ان 4 بھائیوں میں آپس میں اتفاق ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت اور اکرام ہو، تو یہ 4 اپنے لیے ایک دوسرے کے خیال سے اپنے دل میں مضبوطی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اگر مجھ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میرے بھائی موجود ہیں۔ یہ جو ہمت ہے اگر 4 بھائیوں میں ایک گھر کی حیثیت سے ہے، آپ بتائیے اگر پوری امت میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، اگر سارے مسلمان آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ مسلمانوں کی قوت کتنی بڑھ جائے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر کمزوری کا ایک بہت بڑا سبب آپسی افتراق اور اختلاف ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگتا ہے، اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کی بھلائی پر اس کو مزید ترغیب دے کر اس کی بھلائی کو قبول کریں، اور اگر کوئی کمی اس میں ہے اس کی اصلاح کریں۔ بھائی کسی میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں غلطی ہے، کیا ہے ضروری ہے کہ آپ اس کے دشمن بن جائیں؟ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں اگر آپسی اختلاف ہوتا ہے تو ان کا زور ختم ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اگر پہنچا ہے تو اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں سے تو پہنچا ہی ہے، لیکن بہت بڑا سبب اور نقصان مسلمانوں کے آپسی اختلافات بھی ہیں۔ چاہے وہ کسی بھی علاقے کی تاریخ آپ دیکھیں، اس میں بہت بڑا سبب مسلمانوں کے زوال میں آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کا آپسی اختلاف اس زوال کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تم تنازع میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آپس میں تم اختلاف میں نہ پڑو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ آپسی اختلاف دلوں کی بزدلی کا سبب ہے، ہمت ٹوٹتی ہے آپسی اختلاف سے، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو وزن ہے، تمہاری جو ہوا ہے، وہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ لوگ تم کو فٹ بال سمجھنے لگیں گے، لوگ تم کو اپنی جوتیوں میں لائیں گے، تمہارا وزن ختم ہو جائے گا۔ آپسی اختلاف مسلمانوں کے دبدبے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اختلاف ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اتحاد مسلمانوں کے لیے طاقت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشی اور فرحت کا سبب ہے۔ لیکن آپسی اختلاف، اس اختلاف کے ذریعے سے مسلمانوں کی ہمت کم ہو جاتی ہے اور مسلمان ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس اختلاف سے کیسے بچا جائے؟ اس اختلاف سے کیسے نجات پائی جائے؟ ہم کیا کریں کہ اختلاف ختم ہو؟ آئیے اس کو ہم اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کرنا ہے کہ کتاب و سنت کے ہم تابع ہو جائیں۔ اگر آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونا ناگزیر ہے، ہو جائے گا، کسی کو یہ صحیح لگتا ہے، کسی کو وہ صحیح لگتا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، آپس میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، اگر یہ نوبت پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تم اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس پیش کرو، وہاں سے جو فیصلہ آئے، کتاب و سنت سے جو فیصلہ آئے، اگر ہر مسلمان اس کو ماننے کا مزاج رکھے، بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، بہت سارے دینی اختلافات، بہت سارے علمی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان
ایک اللہ اور ایک رسول کی بات کو ماننے والے بنیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علماء کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے ہم کتاب و سنت کی بات معلوم کریں اور سارے کے سارے مسلمان کتاب و سنت کے تابع ہو جائیں، اپنے اختلافات کو منمانے طریقوں سے حل کرنے کی بجائے کتاب و سنت سے حل کرنے والے ہم بنیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اسی طرح سے اپنے دل میں ایمان کی بنیاد پر ایک مسلمان سے محبت رکھنا اور اس کا خیر خواہ اپنے آپ کو بنانا، یہ بھی آپس میں اختلاف کو ختم کرتا ہے اور اتحاد کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم واقعی ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کا اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپسی محبت میں کمی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا براہ راست ایمان سے تعلق ہے۔ ہم ایمان کی بنیاد پر کہ فلاں ایمان والا ہے ہم اس سے محبت کرنے والے بنے۔ آپ نے فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے واقعی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو۔ افلا انبئکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس چیز کا اہتمام کرنے لگ جاؤ تو میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ ایک چیز بتاؤں کہ جب تم اس چیز کا اہتمام کرو گے تو تمہارے اندر محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کلمات ہیں آپ سوچئے۔ کسی بھی قوم کا گریٹنگ کا طریقہ آپ دیکھیں اور اسلام کا طریقہ دیکھیں، کتنے عمدہ الفاظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامت رہنے کی دعا کر رہا ہے اس کے لیے، کیا یہ خیر خواہی نہیں ہے؟ تم ہر شر سے بچے رہو، یہ دعا مسلمان کر رہا ہے، کوئی تکلیف تم کو نہ پہنچے۔ السلام علیکم، تم پر ہمیشہ سلامتی رہے، اور ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت رہے، وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے برکت تمہارے لیے رہے۔ شر سے تم بچو، خیر اللہ کی رحمت تم کو ملے اور خیر میں برکت ہو۔ آپ بتائیے اس سے اچھی دعا کیا دے سکتا ہے کوئی آدمی؟ تم برائی سے شر سے بچو، تم کو خیر ملے، اللہ کی رحمت مل جائے اور تم کو برکت ملے، ساری خیر میں تمہاری زیادتی ہو، اس سے زیادہ آدمی کیا مانگ سکتا ہے؟ یہ خیر خواہی کا جملہ ہے، لیکن ہم آج سلام کے معنی ہم کو معلوم نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو بطور تانا السلام علیکم، مطلب اس طرح سے سلام کر رہا ہے کہ تم کو تانا دے رہا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ سلام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو سلام مت کرو وہ فلانی جماعت کا ہے، اس کو سلام مت کرو وہ فلانی گروہ کا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام چھوڑ رہا ہے، ذرا سی بات پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا تعلق ختم کر کے اس سے سلام کلام بھی بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا سلام ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر واقعی اس کے صحیح جذبات کے ساتھ مسلمان سلام کو عام کرنے والے بن جائیں، دلوں سے گندگی نکل جائے گی۔ دلوں کو گندگی سے، کینہ کپٹ سے سلامت رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم زبان سے مسلمانوں کو سلام کرنے والے بنیں اور واقعی ان جذبات کے ساتھ سلام کریں جو سلام کا متقاضی ہے۔ اس کے معنی کو سمجھ کر سلام کرنے والا واقعی اپنے دل کو صاف پائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے بتایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرنا آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے برائی کے بدلے میں معافی اور احسان، اس سے بھی مسلمانوں میں دشمنی ختم ہو کر دوستی پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا اخلاق اور برا اخلاق، اچھا سلوک اور برا سلوک، اچھا کردار برا کردار،
بھلائی نیکی نیک سلوک اور برا سلوک برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو، تم برے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنے والے بنو، اس سے بہتر کردار کا ثبوت دو، اس سے بہتر کیریکٹر کا ثبوت دو. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا بہت قریبی دوست بن گیا ہے. فَإِذَا یہاں پر فا علماء نے کہا تم فوراً دیکھو گے، یہ تعقیب کے لیے ہے، یہ نتیجے کے لیے ہے. تمہارا برائی کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا تمہارے دشمن کو تمہارا دوست بنائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو دیکھے گا کہ تیرے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تیرا ایک دم قریبی دوست بن گیا ہے، ولی حمیم. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اچھا اخلاق برا سلوک کرنے والے کے بدلے میں اچھا اخلاق پیش کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اندر ندامت پیدا کرتا ہے. اس کے اندر وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برائی کی لیکن یہ دیکھو کتنا اعلیٰ اخلاق والا انسان ہے، یہ میرے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آ رہا ہے. میری برائی کے بدلے میں یہ جوابی طور پر برا سلوک نہیں کر رہا ہے بلکہ اس نے اچھا سلوک کیا. اس کو اندر سے اس کا دل کھاتا ہے، یہ شرمندہ ہوتا ہے. آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اصلاح ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی آپ بتائیے اس کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو. ایک آدمی کو غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سدھر جائے، کیسے ہوگا؟ اس کے اندر غلطی کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے. وہ احساس پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ برائی کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا. یہ اس کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اس کو نادم کرتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. اور جب آدمی پچھتاتا ہے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے. تو اس بات سے، اس آیت سے اصول معلوم ہوا کہ آپس میں مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرنا، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا، ان میں آپس میں قرب پیدا کرنا، آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بد اخلاقی سے ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اس جیسے نہ بن جائیں. ہم اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کا ثبوت دیں. ہم اس کے یعنی رد عمل پیش نہ کریں، ریاکشنسٹ ہم لوگ نہیں بنیں، بلکہ ہم اس کے برے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنے والے بنیں. اسی طرح سے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان دونوں میں اصلاح اور صلح کی کوشش کریں. اگر دونوں بھی جہالت پر اترے ہوئے ہیں، یا دو آدمی ہوں یا دو پارٹیاں بنا کر آپس میں لڑ رہے ہوں، تو کم سے کم تیسرا کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں اگر کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تم اس بات کی کوشش کیا کرو کہ دونوں میں صلح ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں یا دو گروہوں میں جھگڑا ہو، تیسرے لوگ اور اس میں یعنی اس جھگڑے میں اس آگ پر گویا کہ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور دونوں کو بھڑکاتے ہیں. اچھا وہ تیرے بارے میں ایسا کہتا ہے، اسے کہا کہ دیکھو تیرے بارے میں وہ ایسا کہتا ہے، اور آپس میں لڑاتے ہیں. یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، یہ شیطان کا کردار ہے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ دو مسلمانوں میں اگر جھگڑا ہے، اگر دوری ہے، افتراق ہے، اس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، دونوں کو سمجھائیں. تمہارا کام یہ ہے کہ ان سے دوستی رکھو، تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا بھائی ہے، اس طرح سے آپس میں دونوں کو قریب لانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے آپس میں اتفاق پیدا کرنے کا. اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے، اور آخری چیز میں ذکر کروں گا، وہ یہ کہ اپنے دل سے ہر مسلمان کینہ کپٹ دوسروں کے لیے نکالنے کی کوشش کرے.
دوسروں کے لیے اس کے دل میں اگر کوئی برائی آتی ہے، اگر وہ خود نکال سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں کر سک رہا ہے تو اللہ سے اس چیز کو مانگنا کہ اللہ میرے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی گندگی نہ رکھ، میرے دل کو ایمان والوں کے لیے صاف کر دے۔ یہ آپس میں اتفاق، محبت اور الفت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صالحین کے بارے میں ایک بات بتائی کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یہ سورہ الحشر کی آیت ہے۔ نیک بندے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے، اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر اور ان تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں کو ایمان والوں سے، ایمان والوں کے سلسلے میں کھوٹ سے پاک کر دے، کینے سے، کپٹ سے پاک کر دے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دوسرے ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اگر ہر آدمی اس چیز پر عمل کر لے تو آپس میں مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کے راستے کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اور مزید اختلاف کو باقی رکھتے ہیں تو پھر یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اگلی نسلوں میں جا کر اور زیادہ بری صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اس نسل ہی سے اگر ہم اس بات کی شروعات کریں کہ مسلمان علمی اعتبار سے کتاب و سنت کے تابع ہو جائیں، اس اعتبار سے اتفاق پیدا کریں، ایک اللہ کے، ایک نبی کے، ایک قرآن کے، ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، جس طرح سے ایک کعبہ ہے اس کی طرف سب مل کر رخ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیں، یہ ہمارے لیے اتفاق کا راستہ کھول سکتا ہے، بلکہ یقینی ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپس میں سلوک میں نرم رویہ اختیار کریں، اپنی دل اور اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں، اپنے دل میں خیرخواہی دوسروں کے لیے پیدا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ظاہراً و باطناً حقیقی طور پر بھائی بن جائے گا، اور یہ آپس میں اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔